من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أول الأولين الآخر الآخرين أسمع السامعين الأبصر الناظرين أحكم الحاكمين الخير الرازقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وبارك وسلم على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكلام المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني يذكركم صلوات محمد کریم کربلا کا خاص کرم ہے کہ عشرہ محرم کی عشرہ ثانی کی آج 8ویں منزل ہے. ہم وہ کام کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے اپنے حصے میں رکھا تھا. وعدہ اللہ کا تھا. اللہ کا عہد نبھانے کے لیے دعائے سیدہ سے زیادہ خلق ہوئے. یہ شہزادی کون سی شہزادی ہے؟ جب بھی جس منزل پر بھی جسے بھی جو ضرورت پڑی اس نے زہرا سے سوال کیا. توجہات کے طالب آج کرنے لگا. اس سے پہلے باقاعدہ مجلس کا آغاز کروں. مومنین سے گزارش ہے سید وسیع حسن رضوی ابن سید سمیر حسن رباب بانو بنت باقر حسین سید سراج الحسن رضوی ابن سید وسیع حسن اقبال فاطمہ بنت سید وسیع حسن سید علی رضا ندوی اور یاسینہ خاتون. اس کے علاوہ جو کل دو ہمارے بہت اچھے عزادار کراچی میں شہید کر دیے گئے انہیں بھی اپنی فاتحہ میں یاد رکھیے. اور بالخصوص الگ خصوص وہ احباب جن کا اس دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ. برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام صلوات. مجلس کی منظوریوں مقبولی کے لیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. ہم جو آج عزائے حسین میں مصروف ہیں یہ کرم ہے اس بیوی کا جس نے ہمیں مان لیا. توجہ کا طالب تھوڑا سا بیدار رکھیے. آپ لوگ بہت تعاون فرما رہے ہیں. میں انتہائی ممنون متشکر ہوں. یہ وہ بیوی ہے جس سے اپنی تمنا کے لیے اپنی مقاصد کی تکمیل کے لیے سب نے کچھ نہ کچھ مانگا. کائنات میں رزق بانٹنے والے علی نے اپنی روٹی اسی بیوی سے مانگی. توجہ کیجیے گا.
روٹی اسی بیوی سے آ کے مانگی. یہ تھی علی کی ضرورت. رسول کو ضرورت ہوئی چادر کی تو پھر اس بیوی کا سوال ہی بن کے آیا. ضرور پڑھتے ہیں عصمت زہرا توجہ ہے. علی رزاق کائنات رزق بانٹنے کے بعد اپنی روٹی لینے زہرا کے پاس آیا. نبی نے بدن میں ذوق محسوس کیا, چادر کی ضرورت پڑی, زہرا سے مانگنے آیا. مباہلہ میں اللہ کو بیٹوں کی ضرورت پڑی, بیٹوں کی ضرورت پڑی, بیٹے زہرا نے دیے. توحید سے لے کر امامت تک سب کو کچھ دینے والی جسے اپنے لیے مانگے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیں شروع سے سفر کریں میرے ساتھ. کائنات کو توحید کی ضروریات پوری کرنے والی بھی, رسالت کی ضروریات پوری کرنے والی بھی, امامت کے تقاضوں پر پورا اترنے والی بھی, اپنے لیے جسے مانگے اسے عباس کہتے ہیں. مقصد مجلس آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کسی بادشاہ کے حضور میں تبرک پیش کرنا ہے مجلس کا. تھوڑی توجہ ہاتھ میری طرف رکھیے گا. کل میں نے بادشاہ امام حسن کے ایک خطبے کا ٹکڑا کچھ آج کے حوالے کیا تھا. اس بادشاہ کا بھی ایک بڑا عجیب خطبہ ہے. کوشش کروں گا کہ آپ کے حوالے کروں. پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عباس ہے کیا. توجہ ہے. حسنین عید پر کپڑے مانگے, سیدہ کہتی ہے درزی لا رہا ہے. توجہ ہے. جس کے کپڑے خود سی کے رکھے اسے عباس کہتے ہیں. ہائے ہائے یار, توجہ کریں آپ میرے ساتھ تھوڑا سا. آج بہت بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں نظم کرنے جا رہا ہوں مجلس. اچھا یہاں بڑی عجیب بات کر دیتے ہیں ہمارے اپنے ذاکرین بھی, معذرت بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں, کہ دل بہلانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے. کہتے ہیں نا جناب نے ہمارے بڑے بڑے علماء سے یہ بات سنا ہوگا کہ جو بچوں کے دل بہلانے کے لیے اگر ماں کوئی بات کہہ دیتے وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوتی. اب توجہ میری طرف رکھیے گا. وہ بھی مباہلہ کس لیے ہوا ہے؟ جھوٹوں پر لعنت کے لیے, سچوں کی تصدیق کے لیے. وہ بھی جو مباہلہ ہے سچائی کی گواہی کے طور پر علی سے ایک قدم آگے ہو, وہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتی. جو صداقت کی منزل میں علی سے بھی ایک قدم آگے ہو, وہ دل بہلانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتی. یہ جو بی بی نے کہا سرکار تشریف, یہ مشیت ہے, یہ ارادت اللہ ہے, اللہ کا ارادہ ہے. جب انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. ایک بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ علی مغرب کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. کسی نے سوال کیا کہ وہ پرندے, وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, جو بچے دیتے ہیں, وہ کون سے ہیں؟ علی سے سوال کیا تھا کہ میں نماز میں تاخیر کروا سکوں. اس کی نماز میں کون تاخیر کروا سکتا ہے جو اپنے لیے سورج پلٹا دے. علی نے جملہ کہا کہ جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے, اور جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے. میں کچھ اور کہتا ہوں, یہ تو علم لدنی کے مالک تھے, اس کی بنیاد پہ کہہ دیا. لیکن اگر ایسے پہلے نبی ہوتا ہو تو اب ہونا شروع ہو گیا. ہائے 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 ہائے,
یہ ارادت اللہ ہے، اللہ کا ارادہ۔ جس بادشاہ کے حضور مجلس نظر کرنی ہے، پرسوں کی مجلس میں میں نے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی تھی، اس سے اس بادشاہ کو سمجھنے میں شاید کچھ مدد مل سکے۔ اب بات سمجھ نہیں آ سکتا، وجہ یہ ہے کہ علی کے لیے رسول نے کہا یا علی انت سر اللہ فی العالمین، تو عالمین میں اللہ کا راز ہے، تو عالمین میں اللہ کا راز ہے۔ یا علی انت سر اللہ فی العالمین، تو عالمین میں اللہ کا راز ہے۔ اور یہی ولی کہتا ہے الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کے لیے راز ہوتا ہے۔ شہزادی آپ سے راضی رہے، جو اللہ کے راز پر راز ہو وہ عباس سمجھ آ نہیں سکتا۔ جو چیز سمجھ آ جائے راز راز نہیں رہتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا، جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ علی تو اللہ کا راز ہے، نہ علی سمجھ آ سکتا ہے۔ اور اسی علی نے کہا کہ الولد سر لابیہ، بیٹا باپ کے لیے راز ہوتا ہے۔ تو جو رحمان کے راز کے لیے راز ہے وہ سمجھ کیسے آئے گا؟ میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آیت یہاں پڑھی تھی۔ حسین کو نفس مطمئنہ کی سند دی اللہ نے۔ اب تاریخ کا واقعہ سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ ایک روز امیر کائنات گھر تشریف لائے، توجہ ہے، کیا دیکھا کہ جناب عباس کا جھولا حسین جھلا رہا ہے۔ صحن میں بیٹھے ہیں امام حسین اور جناب عباس کے گہوارے کو جھلا رہے ہیں، توجہ ہے۔ امیر کائنات تشریف لائے، اب میرے مولا مدد کیجئے میں جملہ پہنچا سکوں۔ امیر کائنات تشریف لائے، کہا بیٹا حسین گہوارہ چھاؤں میں رکھو اور سکون سے جھولے کو جھلاؤ۔ مولا حسین نے جواب دیا ہے، جواب آپ تک پہنچ گئی، عباس کی اس سے بڑی فضیلت میری نگاہ میں ہے کوئی نہیں۔ مولا حسین نے کہا، اس حسین نے جسے نفس مطمئنہ کی سند اللہ نے دی، اس حسین نے کہا بابا میں بھائی کا چہرہ دیکھتا ہوں میرا نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جسے اللہ نفس مطمئنہ کی سند دے رہا ہے، توجہ کیجئے، جسے اللہ نفس مطمئنہ کی سند دے رہا ہے، اس کے نفس کے اطمینان کا نام ہے عباس۔ توجہ ہے، علی ولی کی بلا نے عطا سے مانگا، علی ولی کی بلا نے عطا سے مانگا ہے۔ رضا یہ ہے کہ خدا کی رضا سے مانگا ہے۔ یہی فضیلت عباس ہے بہت کیسے، نصیریوں کے خدا نے خدا سے مانگا۔ شہنشاہ کو سلامی دے، علی ولی کی بلا میں عطا سے مانگا۔ رضا یہ ہے کہ خدا کی رضا سے مانگا، اور یہی فضیلت عباس ہے بہت نصیریوں کے خدا نے۔ کسی بھی مجلس میں جناب سیدہ تشریف نہ لے جائے کوئی اعتراض نہیں،
4 اماموں سے کتاب میرے پاس موجود ہے، جو دیکھنا چاہے جب چاہے میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ 4 اماموں سے روایت ہے۔ کہا مولا کیا حسین کی مجلس میں بھی بات اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ سیدہ نہ آئے؟ کہا ممکن ہے سیدہ نہ آئے، لیکن ہمارے جد ابوالفضل العباس کی مجلس ایسی ہوتی ہے، چھوٹا کرائے تب بھی سیدہ جاتی ہے، بڑا کرائے تب بھی سیدہ جاتی ہے۔ 4 اماموں سے یہ روایت میں نے خود کتابوں میں پڑھی ہے، شاد و آباد ہے۔ آج جب بھی جناب عباس کی مجلس ہوتی ہے نا، کوئی میرا نہیں خیال کوئی اپنی کوتاہی کی وجہ سے کسی کی مراد بھر نہ آئے، ورنہ جناب عباس کی مجلس مراد والی مجلس ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنی دعائیں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ میں نے ایک مجلس آج اس بادشاہ کے حضور میں نظر کرنی ہے، توجہات میری طرف علی ولی کی ملا نے عطا سے مانگا ہے، رضا یہ ہے کہ خدا کی رضا سے مانگا ہے، یہی فضیلت عباس ہے بہت کیسے نصیریوں کے خدا نے خدا سے یہ اوج بلا اور کوئی پا نہیں سکتا، یہ اوج بلا اور کوئی پا نہیں سکتا، رتبہ کسی امکان میں یہ آ نہیں سکتا، رتبہ کسی امکان میں یہ آ نہیں سکتا۔ لکھنے لگا عباس کی عظمت تو یہ جانا، عباس کو لفظوں میں لکھا جا نہیں سکتا۔ عباس کی مجلس سے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے نامراد چلا جائے تو وہ اس کے نصیب کو قصور ہے، ورنہ کوئی نامراد نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں، زمانے بھر کی بلاؤں کی رد کو آتے ہیں۔ ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس، اسے پکارے تو 14 مدد کو آتے ہیں۔ اسے پکارے، سند یہی ہے کہ حرف سند کو آتے ہیں، زمانے بھر بلاؤں کی رد کو آتے ہیں۔ ایک ایسا باب حوائج ہے حضرت عباس، اسے پکارے، اور کتنا بڑا سخی کائنات کا کیوں نہ ہو، سخاوت ہاتھ سے کرتا ہے، سخاوت کر دیتا ہے، ہاتھ پاس رکھتا ہے۔ اب میں 4 مصرے پہنچا سکا تو میری آج کی نوکری پوری۔ غازی نے 2 جہان کو اسباب بخش کر اسباب تولنے کو ترازو بھی دے دیے، اسباب تولنے کو ترازو بھی دے دیے۔ عباس وہ سخی ہے کہ جس نے حیات کو خیرات دی تو ساتھ میں بازو بھی دے دی۔ جیو غازی کے لوگ، جیو ابوالفضل عباس کے منتظر۔ اور عباس وہ سخی ہے کہ جس نے حیات کو خیرات دی تو ساتھ میں یہ بازو۔ اب آپ کا مشاہدہ میرے 4 مصروں سے اگر مل گیا تو لطف آ جائے گا۔ اس وقت بھی آپ اس مشاہدے سے گزر رہے ہیں، توجہ میری طرف رکھیے گا، لطف لیں گے ان 4 مصروں کا۔ جنت میں کبھی عرش منور پہ لگیں گے،
جنت میں کبھی عرش منور پہ لگیں گے، جنت میں کبھی عرش منور پہ لگیں گے، یہ ہاتھ علم بن کے ہر ایک گھر پہ لگیں گے۔ یہ ہاتھ علم بن کے ہر ایک گھر پہ لگیں گے، اور یہ کہہ کے اٹھائے ہیں حسین ابن علی نے، عباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ لگے۔ زبان نہیں بولتی، عقیدہ بولتا ہے۔ ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس نے آل محمد سے خیرات دینی، اولاد کی جھولیاں آباد رکھیں۔ جنت میں کبھی عرش منور پہ لگے، یہ ہاتھ علم بن کے ہر ایک گھر پہ لگے، اور یہ کہہ کے اٹھائے ہیں حسین ابن علی نے، عباس یہ ہاتھ اب میرے۔ کمال کیا ہے عباس کی، پہچان بن گیا حسین کی، علم عباس کا ہے، پہچان حسین کی۔ توجہ نہیں کی۔ شیعہ منسوب ہے یا علی سے یا حسین سے، ایسا ہی ہے، دونوں کی پہچان کا باعث ایک عباس کا علم ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ شیعہ نے علی کی پہچان بھی الگ، شیعہ نے حسین کی پہچان بھی الگ۔ کسی بھی گھر پر عباس کا علم لگا ہو، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عباس کے شیعہ کا گھر ہے۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، پہچان بن گیا عباس کا علم۔ کتنا بڑا وفادار ہے، 6 مصرے اور سن لیجیے۔ جس مذہب پر ہم قائم ہیں وہ مذہب ہی وفا کا مذہب ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو دین وفا ہے، سب کار رسالت پائے تزعین وفا ہے، انکار بلا اصل میں توہین وفا ہے۔ وفا ہے، کہتے ہیں شریعت جسے آئین وفا ہے، کہتے ہیں شریعت جسے آئین وفا ہے۔ توجہ، حق جیسے چلا ہے در کرار کے پیچھے، چلتی ہے وفا ویسے علمدار کے پیچھے۔ ہائے 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 ہائے، جیسے چلا حیدر کرار کے پیچھے، چلتی ہے وفا ویسے۔ عباس نے فوجوں پہ حملہ نہیں کیا تھا، توجہات ہے، کیوں نہیں کیا تھا؟ 4 مصرے پیش کرو، کسی قابل کو دعاؤں میں یاد رکھنا، عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا۔ جو شعر فہم ہے مجموعہ میرا بیٹھے ہو، کافی تاریخ، کافی اور ردیف کی طرح توجہ کیجیے گا۔ عطا کر کے نبی کے خواب کو تعبیر کھیلے گا، بھائی بغیر تیر بھی میدان میں شمشیر کھیلے گا۔ کیا حملہ نغازی نے فقط یہ سوچ کر رن میں تیل مٹی کے پتلوں سے میرا
اس کی فرمائش کی 4 مسئلے آپ کی نظر کر رہا ہوں. جب بھی عشق اور وفا کا ذکر آتا ہے، اب ایسے کرنے کا ذکر آتا ہے کہ رسول کے دندان مبارک زخمی ہوئے تھے. اس کے بارے میں میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ دندان رسول شہید ہوئے. میں نے امیر کائنات کا ایک فرمان پڑھا کہ میں اس شخص کے تلوار سے ٹکڑے کر دوں گا جو یہ کہے کہ رسول کے دانت شہید ہو گئے تھے، کیونکہ دانت ٹوٹ جانا نقص پیدا کر دیتا ہے. رسالت میں نقص نہیں آ سکتا. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن میں نے امیر کائنات کی روایت دیکھی، میری نظر سے گزری. دندان مبارک زخمی ہوئے تھے جس سے تھوڑا سا خون نکلا تھا. اب ایسے کرنے کو پتا چلا، اب ایسے کرنے نے اپنے سارے دانت شہید کر لیے. اب میرے سے کا ایک بچہ کوئی پوچھ رہا تھا کہ خون کی لاجک کیا ہے، غم حسین میں خون بہانے کی لاجک کیا ہے. بڑے سے بڑا صحابی موجود ہے مدینے کے اندر، مکے کے اندر، رسول کو جاننے والا قریبی رشتہ دار موجود ہے. کسی کے بارے میں یہ جملہ رسول نے نہیں کہا جو اب ایسے کرنے کے لیے کہا. کیا جملہ تھا؟ توجہ کیجیے. اب ایسے کرنی رسول سے ملنے کے لیے آئے. رسول گھر موجود نہیں ہے، دروازے پہ چوکھٹ پر بوسہ دیا، چلا گیا. رسول واپس آئے، کہا مجھے قرنا کی طرف سے. کس طرف سے؟ قرنا کی طرف سے رحمان کی سانسوں کی خوشبو آتی ہے. بڑی فضیلت میں کیا پڑھ گیا. نہ کبھی ملا ہے رسول سے، نہ کبھی دیکھا ہے رسول کو، لیکن چونکہ عشق رسول میں اپنا خون بہایا اس نے، اس کی سانسوں کو رسول نے رحمان کی سانسوں سے تشبیہ دے دی. کتنی بڑی منزلت ہے کس بنیاد پر؟ کیا اس کے سجدے مشہور ہیں؟ کیا اس کے حج مقبول ہیں؟ اس کا خون بہانا مقبول ہے. یہ تھا اب ایسے کرنے کا عشق. میں یہ کہتا ہوں کہ عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلام. ماتمی لطف لیں گے اس کا، جو عباس کا ماتم کرنے والے اللہ بیٹھے وہ لطف لیں گے ان 4 مصروں کا کہ عباس کا عاشق بھی اور ہوں بھی سلام. مت سمجھو کہ پیمانے وفا توڑ دیا ہے. مت سمجھو کہ پیمانے وفا توڑ دیا ہے. عباس کی باہوں کی قسم کرتا جدا میں یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا. ایک ٹکڑا پیش کرنا ہے. مقام وہ ہے جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے میرے مولا نے. نکلنے لگے ہیں. عظمت ائمہ طاہرین آپ نے بہت سنی ہوگی. عباس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا ہے. توجہات کا طالب مشکل ہے. کوشش کی ہے کہ اس کو جتنا آسان کر کے میں نظم کر سکا میں نے نظم کی ہے. آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. عباس کعبے کی چھت پر آئے. عباس نے پہلے یہ بتایا کہ ذوالجلال کیا ہے، پھر یہ بتایا کہ کعبے کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ بتایا ہے کہ جن کا میں نوکر ہوں وہ کیا ہے. توجہ ہے؟ سننا پسند کریں گے؟ کس قیمت پہ سننا پسند کریں گے ذرا مجھے بتائیں گے.
کعبے کی چھت پہ کعبے کا والی کھڑا ہوا. جمالی کھڑا ہوا. بولو یہاں قیمتی مصرے میں کعبے کی چھت پہ کعبے کا والی کھڑا ہوا. عباس بن کے اب سے جمالی کھڑا ہوا. بے مثل و بے مثال مثالی کھڑا ہوا. اعلیٰ خدا کا گھر تھا سو عالی کھڑا ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سوالی کھڑا ہوا. عباس بولے حمد ہے اس کے دیدار کی. عباس بولے حمد ہے اس ذوالجلال کی. عباس بولے حمد ہے اس ذوالجلال کی. کعبہ گواہی دیتا ہے جس کے کمال کی. حمد پیش کی توجہات کا طالب ہے. اب عباس بتانے جا رہے کہ یہ کعبہ کیا ہے, وہ ذوالجلال کیا ہے, اور کعبے کی حقیقت کیا ہے. اگر یہ حقیقت آپ تک پہنچ گئی کعبے کی تو میں سمجھوں گا آج کی میری مجلس منظور و مقبول ہوئی. وہ رب ذوالجلال کے جس کا ہے سب جلال, وہ رب ذوالجلال کے جس کا ہے سب جلال, شبیر جس کی خلقت اعلیٰ کی ہے مثال. شبیر جس کی خلقت اعلیٰ کا ہے کمال. حد بندی جس کی کر نہیں سکتا کوئی خیال, وہ اللہ. حد بندی جس کی کر نہیں سکتا کوئی خیال. وہ ایسا بے مثال کہ جس کی نہیں مثال. وہ ایسا بے مثال کہ جس کی نہیں مثال. کعبے پہ جس نے اپنا خصوصی کرم کیا. کرم کیا ہے کعبے پہ. کیا کرم کیا ہے اللہ نے. عباس کی زبان سے سنیے, کعبے پہ جس نے اپنا خصوصی کرم کیا, حیدر کے نقش پا سے اسے محترم کیا. ہائے 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 ہائے. ہائے ہائے حقیقت کیا ہے. علی کے آنے سے کعبہ محترم ہو, اور یہ عباس بیان کر رہا ہے کعبے پہ جس نے اپنا خصوصی کرم کیا, حیدر کے نقش پا سے اسے محترم کیا. سب سے مخاطب ہو کے عباس کہتا ہے یہ کعبہ جس کے سامنے جھکتا ہے سب کا سر. یہ کعبہ دو جہان میں جو سب سے معتبر. توجہ ہے. یہ کعبہ جو خدا کی تجلی ہے سر بسر. یہ کعبہ خود خدا نے کہا جس کو اپنا گھر. یہ کعبہ توجہ توجہ, یہ کعبہ خود خدا نے کہا جس کو اپنا گھر. سمجھا نہیں ہے کوئی بھی اس کے مقام کو. عباس بتا رہے کہ اس کا اصل مقام کیا ہے. توجہات میری طرف رکھنا. سمجھا نہیں ہے کوئی بھی اس کے مقام کو. کرتا ہے خود سلام یہ میرے امام کو. یہ کعبہ خود خدا نے کہا جس کو اپنا گھر. سمجھا نہیں ہے کوئی بھی اس کے مقام کو. کرتا ہے خود سلام یہ توجہات ہے. کرتا ہے خود سلام یہ. اب زمانے سے مخاطب ہو کر عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جس سے پھر گئے ہو وہ جہاں کا امام ہے. تم جس سے پھر گئے وہ جہاں کا امام ہے.
بھی ہے وہ اسی کا غلام ہے. خوبصورتی سے سنا ہے. بارگاہ ابوالفضل عباس میں 10 بستہ یقین رکھتا ہوں کہ بیت پر آپ میرے ساتھ بہت آگے کی منزلوں کا سفر کرنے والے ہیں. تم جس سے پھر گئے وہ جہاں کا امام ہے. چشم خدا میں اس کا بڑا احترام ہے. اس کے اختیار میں یہ صبح و شام ہے. آزاد جو بھی ہے وہ اسی کا غلام ہے. اب مولا بتا رہے ہیں کہ حسین کیا ہے, کعبہ کیا ہے اور تم کیا ہو. سنت عباس کی زبان سے آتا نہ یہ یہاں جو عبادت کے واسطے آتا نہ یہ یہاں جو عبادت کے واسطے کعبہ خود آتا اس کی زیارت کے واسطے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مل کے سلامی پیش کرے اپنے مولا کو آخری آدمی حاضری. جو عبادت کے کعبہ خدا تھا اس کی, یہ وہ حسین دین کا جو اصل اصول ہے یہ وہی حسین جو باب قبول ہے. بابا علی ہے جس کا تو مادر بطول ہے. نانا اسی کا ہے جو تمہارا رسول ہے. جو تمہارا رسول ہے. ہر گھر سے ہی گھرانہ جدا ہے حسین کا. کاش میں مصرع پہنچا سکوں, میری عبادت وصول ہو جائے گی. توجہات میری طرف. ہر گھر سے ہی گھرانہ جدا ہے حسین کا. عباس کیا کرے مولا حسین کے لیے؟ ہر گھر سے ہی گھرانہ جدا ہے حسین کا. بھائی یہ ہے خدا کا اور خدا ہے حسین کا. ہائے ہائے ہائے. عباس بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ تم کعبے میں اللہ ڈھونڈنے آتے ہو. ہائے 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 ہائے. شادو ہر گھر سے ہی گھرانہ جدا ہے حسین. یہ ہے خدا کا اور خدا ہے. شبیر بے مثال کہاں اور کہاں یزید. خلقت کا یہ کمال کہاں اور کہاں یزید. یہ میرا بابا بتا رہا ہے کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے. شبیر بے مثال کہاں اور کہاں یزید. خلقت کا یہ کمال کہاں اور کہاں یزید. حیدر کا خوش جمال کہاں. حیدر کا خوش جمال کہاں اور کہاں یزید. یہ سیدہ کا لال کہاں اور کہاں یزید. یزید کیا ہے, حسین کیا ہے. فرق جو جناب سرکار وفا نے بتایا توجہات کا طالب. بیعت میں اور شیخ کی اطاعت میں فرق ہے. بیعت میں اور شیخ کی اطاعت میں فرق ہے. کتنا فرق ہے توجہات. بیعت میں اور شیخ کی اطاعت میں فرق ہے جتنا کہ رجس اور طہارت میں فرق ہے.
اس لیے توجہات میری طرف دو بند اور اس خطبے سے سنیے. مولا آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اے غافلو، میں ہوں بستر شیر ذوالجلال، مجھ میں خدا نے رکھے علی کے سبھی کمال، مجھ میں علی ولی کے ہیں سارے ہی خط و خال، خود بنت مصطفیٰ نے کہا مجھ کو اپنا نام. جملہ کہتے ہیں جو علی کی موجودگی میں خود کو علی منوا لے اسے عباس کہتے ہیں. علی پر دھوکہ ہوتا تھا اللہ کا، علی پر گمان تھا اللہ ہونے کا، جس پر علی ہونے کا گمان ہو اسے عباس کہتے ہیں. سب دشمنان دین کے مقدر کا پھیر، سب دشمنان دین کے مقدر کا پھیر ہوں، عباس میرا نام ہے شیروں کا شیر، عباس میرا رب کی جلالتوں کا امی ہوں، جلی ہوں میں، ہاشم کے گلستان کی ہی کلی ہوں میں، بیٹا علی کا ہوتے ہوئے بھی علی ہوں میں، بیٹا علی کا ہوتے ہوئے بھی علی ہوں میں. کرتے کھینچ لی تو ولی یاد آئے گا، سب بوڑھے حاجیوں کو علی یاد آئے گا. پوری کائنات مل کے بھی سکینہ کے قدموں میں سجدے کرتے عمر گزار دیتے، تو سکینہ کے اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی پوری کائنات کہ عباس کو مشق کائنات شکر کرے کہ تلوار نہیں دی. اللہ اکبر یار، میں نے جملہ کتنا بڑا جملہ پیش کیا ہے. ہائے 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 ہائے، یہ احسان ہے اس شہزادی جس نے مشق کر تلوار دی. توجہات کا طالب، نیزہ ہے عباس کے ہاتھ میں، نیزہ ہے ایک بند پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں نے دو بند جو دو تحفے اللہ کی طرف سے عباس کو عطا ہوئے ہیں وہ دو تحفے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور پھر مقصد کی طرف کا سفر ہوگا. نیزہ ہے، تلوار ہے، رن میں اس کے اشارے پہ قضا چلتی ہے. جو اشتہار آل محمد کے قائل ہیں وہ میرے ساتھ ضرور بولنا. رن میں اس کے اشارے پہ قضا چلتی ہے، جس طرف کو یہ چلے عبادت نہ چلتی ہے. ایسے مقتل میں کوئی دیکھ بھی کیا چلتی ہے، یہ جدا چلتا ہے اور موت جدا چلتی ہے. حسینیت کا اثاثہ حسین کا عباس، وفاؤں کے لیے کعبہ حسین کا عباس، بس ایک راز خدا ہے حسین کا عباس. حسین جانے کے کیا ہے حسین کا عباس. اللہ حسین کہ کیا ہے، نبا
پرواز فکر انسان، اسی کے قدموں میں ٹھہرا ہے آج بھی پانی، زمانے بھر کے لیے ہے یہ وجہ حیرانی، علی کا ثانی ہے یہ اور خود ہے لاسانی، علی کا ثانی ہے اور خود ہے لاسانی، قرار قلب نبی، قرار قلب نبی، دل کا چین جانتا یہ کیا ہے اس کو فقط ایک حسین جانتا، یہ کیا ہے اس کو فقط ایک حسین جانتا۔ یہ پوری نظم ایک سوا گھنٹے کی ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، میں نے صرف اس میں سے دو تحفے جو اللہ کی طرف سے عباس کو ملے وہ پیش کر رہے ہیں۔ علی ہے راز خدا اور علی کا راز ہے یہ، علی کی مثل ہی دنیا کا جانا ساز ہے یہ، وفا کا قبلہ عقیدت کی جان نماز ہے یہ، جو خود ہے ناز خدا اس علی کا ناز ہے یہ، اس علی کا ناز ہے یہ اس کی اوج کا چھوٹا سا ایک حوالہ ہے۔ اگر یہ بیعت آپ لوگوں تک پہنچ جائے سب کچھ بھول جانا، آج کی پوری تقریر بھول جانا، یہ بیعت میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیعت اپنا آپ بھولنے ہی نہیں دے گی، یہ اس کی آج کا چھوٹا سا ایک حوالہ ہے، حسن حسین نے محسن سمجھ کے پالا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، حسن حسین، ہائے ہائے ہائے، آپ سنیے شہزادی رسول حسن حسین، ذرا یہ سوچو یہ مجھے کمال کیا ہے، خیال رب کا ہو جو ہم خیال کیا ہوگا، علی کے جس میں ہو سب خط و خال کیا ہوگا، علی کے جس میں ہو سب خط و خال کیا ہوگا، بطول جس کو کہے اپنا لال، بطول جس کو کہے اپنا لال، غازی کے نوکر بیٹھے ہو بیت کا استقبال کیجیے گا، نہ جانے کیا ہے وہ جو نور عین جیسا ہے، نہ جانے کیا ہے وہ جو نور عین جیسا ہے، جو چشم زہرا میں بالکل حسین جیسا، ہائے 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 وہ کیا ہے جس کو وفا کعبہ وفا جانے، وہ کیا ہے جس کو وفا کعبہ وفا جانے، خود اپنا شیر جسے شیر کبریا جانے، مقام اس کا علی اور سید آ جانے، اب اس سے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے، اب اس سے آگے کی باتوں کو بس خدا جانے، طے کر کے بیٹھو نہیں بولنا، اگر غازی شہنشاہ نے کچھ عطا کیا ہو تو آپ سے بلوا لے گا، یہ گل تو گلشن تطہیر ہی میں کھلتا ہے، علی ولی کو بھی یہ مانگنے سے ملتا ہے،
मासूम حضرت عباس. قسم اٹھا کے ممبر پہ کہا 1000 دلیلیں کتابوں سے عقل کی بنیاد پر پیش کر سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دیتا ہوں. ابھی گفتگو بھی ہو رہی تھی شاید کسی جگہ 12 پوسٹیں آئی ہیں, BA کوالیفیکیشن مانگی گئی, 15 چلے گئے BA پاس کوالیفائڈ لوگ, 12 کو پوسٹ مل گئی, باقی واپس آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو واپس آئے وہ اہل نہیں تھے. کائنات مل کر بھی سے زیر نہیں کر سکتی. کہا یا اللہ جو تیری رضا, کہا اس کے ہاتھ مجھے دے دے. ہاتھ کی بریانے لے لیے. حسین نے کہا اللہ ہاتھ تو اس لیے میں نے تجھے دے دیے, اس کے بدلے میرے عباس کو کیا دے گا. اب جو 2 تحفے اللہ نے عباس کو دیے ہیں اس کے بدلے وہ پیش کر رہا ہوں. بڑی بڑی مجالس پہ بڑے بڑے اشروں پر یہ 2 بند بھاری ہیں. صرف دعا, داد نہیں بھی دیں گے تو میں آپ سے راضی ہوں. آج تک جس طریقے سے آپ نے مجلس سنی ہے میں انتہائی ممنون و متشکر ہوں. ان 2 بندوں پہ صرف دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے تو میں آپ کا قبر کی دیواروں تک ممنون رہوں گا. 2 تحفے کیا ملے ہیں؟ جو ناز گل ہے یہ ایسی کلی کی صورت ہے. بیدار ہو جانا. 2 بند کی رحمت جو ناز گل ہے یہ ایسی کلی کی صورت ہے. ولایتوں میں خدا کے ولی کی صورت ہے, کبھی خفی کبھی حلف جلی کی صورت ہے. یہ اپنی ذات میں ناد علی کی صورت ہے. بولو یار میرے ساتھ, بولو میرے ساتھ, یہ اپنی ذات میں ناد علی کی صورت ہے. پہلا تحفہ علی کی مثل ہی یہ کبریائی کرتا ہے, بغیر باہوں کے مشکل کشائی کرتا. ہائے 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 ہائے. پہلا تحفہ کیا دیا انہوں نے عباس کو کہ بغیر باہوں کے میں مشکل کشائی کروں گا, یا حسین تیرا عباس مشکل کشائی کرے گا. پہلا تحفہ شاد و آباد رہے, آپ کی سبیلیں سلامت رہے. جو بارگاہ سکینہ میں آپ یہ اشکوں کی سبیلیں پیش کریں یہ قبول ہو. دوسرا تحفہ اور مجلس رکھتے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ کہ جب جب آپ علم دیکھیں گے آپ کو اس فقیر کا یہ شعر یاد آئے. شعر یاد نہ بھی آئے, مفہوم جتنے بیٹھے ہو یہ مفہوم آپ کے ذہنوں سے محو نہیں ہونے لگا. اتنی بڑی عطا کر دی ہے مجھ پر غازی شہنشاہ نے, اتنی بڑی عطا کر دی ہے جناب زہرا نے. ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ. پہلا صلہ کے بغیر باہوں کی مشکل کشائی کرتے. دوسرا صلہ پیش کرنے جا رہا ہوں, دعا میں یاد رکھیے گا. ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ. دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ. دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ. رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ. رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ. اور دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ. دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ. کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ.
سبیل سکینہ جاری ہو گئی تھی. پاک شہزادی آپ کے نانسوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں. تاریخ کے مقاتل کے مناظر آپ کے سامنے ہے. ذاکر کا کام ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک گوشہ نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہے. آپ کی آنکھوں کو وضو ہو جاتا ہے. سیدہ اپنے حسین کے زخموں کا مرہم یہاں سے لے کے چلی جاتی ہے. اجرکم اللہ. کربلا میں 2 شہید بہت عجیب ہیں. ہر شہید نے ایک بار اجازت چاہی ہے. حسین نے اجازت دی. علی اکبر نے 1 مرتبہ اجازت مانگی, اجازت مل گئی. اور محمد نے 1 مرتبہ اجازت مانگی, اجازت مل گئی. 2 شہید ایسے ہیں جو بار بار اجازت مانگتے تھے, حسین اجازت نہیں دیتے تھے. ایک قاسم, ایک عباس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں مسائل کا, دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کیجیے گا. عزادار بیٹھے ہو, جہاں اپنی مرادیں مانو وہاں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. 2 شہید ایسے تھے جو بار بار اجازت لینے آتے تھے, حسین اجازت نہیں دیتے تھے. اور یہ دونوں شہید ایسے تھے, ہر لاشا حسین نے اٹھایا ہے, ان 2 شہیدوں کا لاشا حسین نے چنا. جو مسائل کا یہ منظر سمجھ گئے ہو, شہزادی آپ کے گھروں کو سلامت رکھے, غازی شہنشاہ کے علم کا سایہ آپ کے گھروں پر سلامت رہے, بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. جو یہ مسائل سنتے ہیں, 2 کو اجازت نہیں ملتی تھی, ہر لاشا حسین نے اٹھایا ہے, یہ دونوں لاشیں حسین نے چنے. مقاتل کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. کربلا میں سب سے زیادہ زخم یا حسین کو لگے تھے یا عباس کو لگے تھے. آپ کا مشاہدہ ہے, دنیا دار لوگ ہیں ہم لوگ, ہمارا مشاہدہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کسی علاقے میں اگر کوئی شیر مار دیا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ کر اسے پتھر مار رہے ہوتے ہیں. جب سمجھو شہزادی تمہارا منصب قبول کر, حد ستم اگر کسی لاش پر ہوئی ہے تو یا قاسم کی لاش پر ہوئی ہے یا عباس کی لاش پر ہوئی ہے. میں نے خود مقاتل میں جملہ پڑھا ہے, 40 جگہ سے عباس کے ٹکڑے اٹھائے ہیں غریب حسین نے. ایک لاش گٹھڑی میں نہیں لایا. لوگ کہتے ہیں کہ عباس نے منع کر دیا کہ مولا مجھے نہ لے کر جائے, سکینہ سے شرمندہ ہو. یہ بڑے ہاتھ ہے. میں نے خود مقاتل میں جملہ پڑھا ہے, علماء سے تصدیق کی ہے, حسین نے عباس اٹھانے کی کوشش ضرور کی, حسین سے عباس اٹھا نہیں. شہزادی آپ کیا کیوں اتنے زخم لگے تھے عباس کو؟ بازو پڑ گئے تھے. اب آپ کا مشاہدہ ہے, بچوں والے جھولی آپ لوگوں کی آواز ہے, اگر کوئی چیز پھینکی جائے یا ماری جائے تو بے اختیار ہاتھ آگے آ جاتے ہیں. بے اختیار ہاتھ آگے آ جائیں گے. عباس کے ہاتھ رہے نہیں تھے. جو تیر چلا عباس کے سینے پر, جو خنجر چلا عباس کے سینے پر, جو نیزہ لگا عباس کے سینے پر, جو تلوار چلی. شہزادی آنسو قبول فرمایا. جس وقت سکینہ کو لے کر آیا عباس مولا کے پاس اجازت کے لیے, مولا حسین نے سر جھکا لیا, کہا عباس سفارش بہت بڑی لے آیا.
میری طرف سے اجازت ہے، جب پالنے والی سے اجازت لے، میری طرف سے اجازت ہے، جب پالنے والی سے اجازت لے۔ عباس نے سر جھکایا، زینب کے خیمے میں آیا۔ زینب نے پوچھا عباس کس مقصد سے آیا ہے؟ کہا بی بی اجازت چاہیے مقتل کے لیے۔ یہاں بی بی نے جملہ کہا کہ قد صدقت امیر المؤمنین، قد صدقت امیر المؤمنین، میرے بابا امیر المؤمنین ٹھیک کہا کرتے تھے، میرے بابا امیر المؤمنین سچ کہا کرتے تھے۔ عباس قدموں پہ گر گیا، کہا آقا زادی بابا کیا کہا کرتے تھے؟ کہا عباس تیری چڑھتی جوانی تھی، مجھے بابا نے اپنے حجرے میں بلایا، میری کلائیاں چومتا تھا، میرے بال چومتا تھا، کہتا تھا تیری چادر چھن جائے گی، تیرے بازوؤں میں رسیاں پڑ جائیں گی۔ میں تیری چڑھتی جوانی دیکھتی تھی، سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہوگا اس کے ہاتھوں میں کون رسد پہنائے گا، اس کی چادر کون چھینے۔ ماتم کرو، ماتم کرو، یہ عباس کا ماتم نہیں ہے، بخدا قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، یہ عباس کا ماتم نہیں ہے، یہ زینب کی اصلی چادر کا ماتم ہے، یہ زینب کے اصلی برقعے کا ماتم۔ اجازت ملی عباس، سب نے کہا نا کہ مولا حسین نے صرف نیزہ مشق کی اور کہا مقتل چلے، غلط روایت ہے، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی۔ زینب سے اجازت ملی، عباس اپنے خیمے میں گئے۔ خیمے سے جس وقت عباس برآمد ہوا ہے پورا زرہ بند تھا، بازو بند لگے ہوئے تھے، جسم پہ زرہ تھی، سر پہ خود تھا، نیام میں تلوار تھی، ہاتھ میں نیزہ تھا، شانوں پہ ترکش تھا، کمر میں کمان تھی۔ اس عالم میں حسین نے عباس کو آتے دیکھا، سر جھکا لیا، سوچنے لگا حسین کہ اگر اس عالم میں چلا گیا میرا امتحان دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ عباس کی باہوں میں حسین نے دونوں ہاتھ ڈالے ہیں، ماتھا چوم کے حسین نے ایک جملہ کہا عباس اگر ہتھیار کم ہے تو یہ آسمان سے اتری ہوئی تلوار جو میرے بابا کی امانت تھی یہ ذوالفقار بھی لیتا جا، مگر عباس اتنا خیال رکھنا آج تو جو زخم لگائے گا اس کا بدلہ شام کی راہوں میں میری زینب، میری سکینہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی آنسو کو بول کر یہ ہاتھ پکڑنا، نوجوان کے ہاتھ پکڑ، اس کا بدلہ ہتھیار پھینک دیا عباس۔ میں نے پڑھنے بی بی سکینہ کے مسئلے اب ہمت نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ عباس کرتا رہا، عباس نے زین چھوڑی، حسین نے ایک جملہ کیا، میرے عباس کا ایک لقب ہے ظاہر الولایہ، ولایت کی کمر، دونوں ہاتھ تھام کے کہا عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر عباس نے زین چھوڑی، ادھر ایک یزیدی فوجی آیا ہے، اس نے کہا مجھے تیز رفتار گھوڑا دو، میں جلدی جا کے کوفے میں اطلاع دوں کہ حسین مارا گیا۔ زین عباس نے چھوڑی، اس نے گھوڑا مانگا کہ میں جلدی کوفہ جا کے اطلاع دوں حسین مارا گیا۔ ساتھیوں نے پکڑ کے کہا پاگل ہو گیا ہے، حسین تو زندہ موجود ہے۔ کہا تو نے سنا نہیں؟ عباس نے زین چھوڑ دی، ادھر عباس نے زین چھوڑی، حسین قاتل ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادی تمہارے سے پوچھ
سنبھالو عباس گر پڑے.